اس لیے اپنی عورتوں کی تربیت کریں، اپنی عورتوں کو بتائیں کہ جب بچہ بولنا شروع ہو جائے تو میرے بچے کو یہ دین کی باتیں سکھایا کر، میرے بچے کو کلام الہی سکھا، میرے بچے کو دین اسلام کی باتیں سکھا، میرے بچے کو ذکر اذکار سکھا۔ لیکن آج کی مائیں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں ہم جانتے ہیں، وہ دنیا جہان کی باتیں سکھانا، وہ ناچنا گانا سکھانا، گانے کے بول گا کے اوہ میرا بچہ بڑا خوبصورت گاتا ہے۔ میں ایک دفعہ بھائی نے کچھ کلپس یوٹیوب پر اپلوڈ کیے اس نے، اور وہ اس نے کہا کہ ذرا چیک کیجئے گا کہ کس طرح کی آج کی حالتیں ہیں، کس طرح کے بچے 4 سال کے بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں جس طریقے سے فلمی ایکٹر ایکٹنگ کرتے ہیں، جس طرح فلمی ایکٹر فلموں کے اندر ایکٹنگ کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک ہیرو بنا ہوا ہے، ایک ہیروئن بنی ہوئی ہے، لڑکی لڑکا گھر کے اندر ہیرو اور ہیروئن بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو بھی پتا ہے۔ واللہ معذرت کے ساتھ کے بات کرنے لگا، ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کیا چیزیں، ہمارے کئی بزرگ یہاں بیٹھے اتفاق کریں گے اس بات سے، اور شاید آج بھی بہت ساری چیزوں کا اس کو پتا نہ ہو، لیکن آج کے 5 سال کے بچے کو سب کچھ پتا ہے، اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر وہ لا کے رکھا ہوا ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، فلمیں دیکھنے کو جناب بچے جب دل کرتا ہے فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی ہے، آ کے بڑے خوش ہوتے ہیں میرا پتر گانا سن رہا ہے، بڑا شوق ہے، ابھی سے بڑا شوق ہے ہمارے بچے کو، یہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے جسم کو بڑا جو ہے نا ہلا لیتا ہے، وہ اپنے بچے کے کرتب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو تو بچوں کو کہتے ہیں بچے ذرا گا کے دکھا، ذرا ناچ کے دکھا، ذرا ٹھمکا لگا کے دکھا۔ یہ آج ہمارے بچوں کی تربیتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو انگریزی کے لفظ بڑے زبردست آتے ہیں، انگلش کے الفاظ، بیٹا انگلش ٹھیک بولا کرو، صحیح بولا کرو، اس کے لیے ٹیچر رکھو، استاد رکھو کہ جو اس کی پروننسیشن کو ٹھیک کرے، اس کا پروناؤنس کرنا، اس کا بولنا انگلش میں بالکل درست ہو، اس کے انگلش کے اسپیلنگ غلط نہ ہو، انگلش کا لفظ اس کا غلط نہ ہو، اس کے لیے خوب محنت کرنا۔ بیٹا CAT کیٹ، DOG ڈاگ، کیٹ ڈاگ، کتا بلا پڑھاؤ، اس کو ٹھیک، اس کی جناب اس کی لغت انگریزی کی ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے کے اندر جھک مارتا رہے، نہ ماں کو پرواہ، نہ باپ کو پرواہ، نہ خاندان کو پرواہ۔ 50 سال کا ہو کے ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن کا پڑھا دو، انگریزی کیسے؟ ہاں بلے بلے، کیا بات ہے، آپ انگریزی سن کے دیکھ لیں کہ کسی بڑے سے بڑے انگریز کو مات دے دے گا، لیکن قرآن نہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ نہ ماں نے اس بات کی طرف توجہ دی، نہ باپ نے اس چیز کی طرف توجہ دی، توجہ ساری کی ساری ہمارا بچہ زبردست قسم کا ایجوکیٹڈ ہو، BSc MSc، اس کی انگلش کی تعلیم بہترین ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انگریزوں کے کافروں کے سکولوں میں بھی داخل کروانا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ بچہ کرسچین سکول میں جاتا ہے، کافروں کے پاس پڑھنے جاتا ہے، اور کافر سکول میں تھوڑے آگے ہو جاتے ہیں، تھوڑی جگہ کہیں تو جگہ پڑی تھی، ہم کافر دیکھیں بچے کی تعلیم و تربیت، مطلب یہ سب سے اہم اور ضروری یہ نقطہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کون سا سلیبس پڑھا رہے ہیں۔ اس چیز کے اندر ہم بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں، بڑی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے سکول کا انتخاب بھی اگر کرنا پڑے، مالی حیثیت ہے تو کوشش ہوتی ہے کوئی انگریز کا سکول ہی مل جائے تو اچھا ہے، کوئی کافروں کا سکول ہی مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اب وہ کافر سکولوں میں کیا پڑھاتا ہے؟ کافر سکولوں کے اندر اپنی انگلش کی تعلیم کے اندر اپنے کفر کی تعلیم دیتا ہے، وہ ان کو شرک کی تعلیم دیتا ہے، وہ ان کو ایسی چیزیں پڑھاتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے سیکھنے سے تیرا مسلمان بچہ جو ہے وہ مسلمان بنے۔ سکولوں کے اندر بچوں کو گفٹس دیتے ہیں، بتایا ایسے کافروں کے سکولوں میں، کہتے بیٹے بچے کس نے دیا ہے؟ اگر بچہ کو مسلمان کہے تو گاڈ اللہ نے دیا ہے، تو کہتا نو نو نو، یہ گاڈ کی طرف سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔
یہ جو گفٹس ہم نے آپ کو دیے ہیں یہ ہم نے آپ کو یسوع مسیح کے دینے پر دیے ہیں. تعلیم و تربیت کفر کی وہ تعلیم و تربیت کہ جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا، عقیدہ توحید کے خلاف ان اسکولوں کے اندر، ان تعلیمی دستگاہوں کے اندر اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میرا پتر انگریزی بڑی بولتا ہے، تعلیم بڑی زبردست دیتا ہے. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے ہمارا میٹرک میں یا ایف اے میں ہمیں انگلش کا سبجیکٹ تھا. یہاں استاد بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھائی بھی بیٹھے ہیں، پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہیں، کہ انگلش میں غالباً ایف اے میں ایک سبجیکٹ تھا دی ڈول. سر یاد ہے آپ لوگوں کو تو یاد ہو، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے. انگلش میں ہم نے ایف اے میں غالباً وہ پڑھا تھا دی ڈول. اس کا پورے کا پورا سبجیکٹ کس چیز پر ہے، وہ سارے کا سارا موضوع کس چیز پر ہے. ہمارے اسکولوں کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی درسگاہوں کے اندر تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ عیسائیوں کے مذہب کی تعلیم دی جا رہی ہے، عیسائیوں کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس پورے سبجیکٹ کے اندر وہ چرچ کی ساری تعلیم دی گئی ہے. اس سبجیکٹ کے اندر، اس سبق کے اندر چرچ کے حوالے سے، چرچ کے تقدس کے حوالے سے، اور پھر چرچ کے حوالے سے جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، وہ ساری اس سبجیکٹ کے اندر پڑھائی گئی ہیں، اور ہمارے بچے وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارا نظام تعلیم، اور ہم اپنے بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. ان چیزوں میں ہمارے بچے بہت آگے، قرآن، دین، اسلام، حدیث، اس بارے میں بالکل للو پنجو ہوتے ہیں. کوئی تعلیم نہیں. اللہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. افسوس ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بی ایس سی، ایم ایس سی، اور قرآن کتنا جانتے ہو؟ ابھی تک تو سورہ فاتحہ ٹھیک طرح پڑھنے نہیں آتی. تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ انگریزوں کا نظام، انگریزوں کی تعلیم، بڑے متاثر ہیں ہم ان سے، بڑے متاثر ہیں. اور وہ زہر بھر رہے ہیں، زہر بھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے دل و دماغ میں، زہر بھر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. نہیں تو جاؤ جا کر میڈیا اٹھا کر دیکھو. یہ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر بی بی سی کے اوپر نشر ہوئی، اور بھی بہت سے چینلز نے اس کو نشر کیا کہ امریکہ اپنے ملک کی فوجی اکیڈمی کے اندر لوگوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے. وہ مواد سارے کا سارا نشر ہو گیا. یہاں تک کہ ان کے جنرل ڈیپسی کو، جو ان کا جناب وہ چیف آف سٹاف کمیٹی کا وہ چیئرمین ہے، اس نے تسلیم کیا، اور اس نے کہا کہ ہاں ہمارے نظام تعلیم میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان ایک بڑی خوفناک قوم ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، یہ دشمن ہے. لہذا ہم پر واجب ہے ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے نوجوان، ان کو قتل کرنا ہم پر واجب ہے. یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے اوپر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کرنا ہمارا حق ہے. یعنی مکہ اور مدینہ کے اوپر ایٹم بم سے حملہ کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. کہ وہ تعلیم ہے جو اپنے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو کہا ہے. ایک مسلمان فوجی نے جب یہ تعلیم، اس نے جب یہ سلیبس لکھا تو اس نے بھی شور مچایا کہ آپ کو کیا کر رہے ہیں. پھر ان کے ایک جنرل کو اعتراف کرنا پڑا. اس نے کہا جی واقعی پچھلے 9-10 سال سے ہمارے سلیبس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور ہم اپنے بچوں کے یا اپنی اس آنے والی نسل کی یہی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اپنا دوست نہ سمجھو، مسلمان تمہارا دشمن ہے. ان کے بچوں کو مارنا، ان کے بڑوں کو مارنا، ان کی عورتوں کو مارنا کوئی حرج نہیں، بالکل جائز. یہاں تک کہ ان کی مقدس سرزمین پر دو عظیم ترین مقام مکہ اور مدینہ، اس پر ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، پینٹاگون نے بھی اس کا تسلیم کیا کہ بالکل یہ سلیبس میں پڑھایا جائے. ہم نکالیں گے اس کو، ہم نکالتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے ہمیں؟ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں نہ پڑھائیں. کیوں جی؟ کیوں جی؟ مدارس دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. آپ کے مدارس کے اندر
ہمارے خلاف پڑھایا جاتا ہے، آپ کے مدارس کے اندر دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے. اور دیکھو ڈبل سٹینڈرڈ، یہ امن کے خواہاں اور امن کی جناب یہ بڑی بہت زیادہ شور بلند کرنے والے، جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور بدبختو تم اپنی 10 گاہوں کے اندر امن کے خلاف باتیں لکھتے ہو، اپنی 10 گاہوں میں پڑھاتے ہو، اپنی کتابوں میں اپنے سلیبس میں یہ چیزیں پڑھاتے ہو. امن کو خراب کرنے کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. اور پرندہ کہاں ڈال دیتے ہیں؟ مسلمانوں پر. اور مسلمان بھی کہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے باقی یار مدارس کی تعلیم چھوڑو، یہ قرآن کی تعلیم چھوڑو، حدیث. بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوانا صرف اس لیے چھوڑ دیا، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو. یہاں تک کہ سکولوں کے اندر سلیبس کو تبدیل کر دیا گیا. سکولوں میں سلیبس بدل دو، اسلامیات میں سے، اسلامیات کے اندر سے یہ قرآن کی آیتیں نکال دو، مسلمانوں کے سلیبس میں سے ان کے ہیروز کو نکال دو. اس میں خالد بن ولید کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ابو عبیدہ بن جراح کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے جتنے بھی مجاہد، ان کے جتنے بھی جرنیل، مسلمانوں کی عظیم شخصیات، ان کو ان کے سلیبس میں سے نکال دو. اچھا کیا پڑھاؤ؟ اللہ کی قسم ہمیں ہمارے مسلمانوں کے سلیبس میں کافروں کے سلیبس کو شامل کر کے ان کو فلان کی تھیوری پڑھاؤ، ان کو کافروں کے فلان جرنیل کی حکمت عملی پڑھاؤ، ان کو کافروں کے فلانے نظام سکھاؤ، ان کو خالد بن ولید کے بارے میں نہ بتاؤ، ان کو مسلمانوں کی وہ عظیم شان و شوکت والی وہ ماضی کی زندگی بچوں کو نہ بتاؤ. اور اللہ کے بندوں بتاؤ اپنے بچوں کو، تیرے بچے کو تعارف ہونا چاہیے، تیرے بچے کے پاس تیرے رب کا تعارف ہونا چاہیے، تیرے بچے کے پاس تیرے نبی کا تعارف ہونا چاہیے، تیرے بچے کے پاس خلفائے راشدین کا تعارف ہونا چاہیے، تیرے بچے کے پاس مسلمانوں کے اس ماضی کی عظیم ترین فتوحات کا علم ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تیرے بچے کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تیرا بچہ اس بات پر فخر کر سکے کہ ہمارا اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات کتنی عظیم ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. یہ ساری تعلیم و تربیت ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے. آج بچے کو یہ پتا ہے کرکٹر کون سا اچھا ہے، وہ جانتا ہے کرکٹرز کے نام جانتا ہے، وہ ٹاپ 10 سانگز گانے وہ جانتا ہے. ٹاپ 10 اس ہفتے کے، اس مہینے کے ٹاپ 10 گانے کون سے ہیں، اس مہینے کی ٹاپ 10 پکچرز کون سی ہیں، فلمیں کون سی ہیں، وہ سارے جانتا ہے. وہ ایکٹرز کے نام جانتا ہے، تمام ایکٹرز کی ایکٹنگ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے. نہیں جانتا تو اللہ کی قسم وہ خالد بن ولید کو نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو اشرا مبشرہ صحابہ کو نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو رب کی توحید کو نہیں جانتا، باقی دنیا جہان کا گند سارے کا سارا جانتا ہے. یہ آج ہماری حالت ہے. کرکٹ کے بلے جانتا ہے، گیم جانتا ہے، میچ جانتا ہے، کرکٹ کے ہیروز کو جانتا ہے. یہ تو حالت ہے. ایسی نسل آ گئی ہے، ایسی نسل آ گئی ہے، ایسی بدبخت نسل سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ یہ دین پر ترجیح دے جاتے ہیں، اس کفر کو، اس گند کو، اس غلاظت کو. نماز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں گے، فلم نہیں چھوڑ دیں گے. نماز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں گے، وہ سینما ڈرامے پکچر چلتی ہوئی اس کو نہیں چھوڑنا ہے. نماز چھوڑنی ہے تو چھوڑ دیں گے، کرکٹ کا میچ نہیں چھوڑیں گے. اور میں تو ایک اور بات بڑے افسوس سے کہنے لگا ہوں، اور غور سے سنیے گا. اللہ کی قسم بڑے دکھ سے اور بڑے تکلیف سے میں ایک بات آپ کو کہوں. آج ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ سمجھانے کے بعد تو ٹس سے بس نہیں ہوتے، اتنے سخت ہو چکے ہیں. اور آپ نے کیا